جو آپ کی معیشت ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. عوام بھی پریشان ہے انفلیشن سے، ان امپلائمنٹ سے، اور یہ جو ہماری جو روزگار نہیں بڑھ رہی ہے اس کا کیا وجوہات ہے. السلام علیکم. آپ سارے دیکھ رہے ہیں آج کل بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انفلیشن جو ہے آسمان پر پہنچا ہوا ہے، جو آپ کی معیشت ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اس سے کافی الجھن ہے لوگوں میں، عوام بھی پریشان ہے اور یہ پوچھتی کہ اس کے وجوہات کیا ہیں. اب یہ پاکستان جو ہے 1958 سے آئی ایم ایف پروگرام میں بار بار جاتی رہی ہے. 22 پروگرامز آئی ایم ایف کے پاکستان نے کر لیے ہیں. اس میں یہ پوچھنا چاہیے اور پوچھ رہے ہیں لوگ کہ اتنے پروگرام جو ہمارے فنڈامنٹل ریفارمز ہیں اس کے بعد بھی ہم لوگ کو پروگرام میں جانا پڑتا ہے جہاں اسٹرکچرل ریفارمز کرنا پڑتا ہے، مگر لگتا ہے کہ ہماری جو سول ملٹری اشرفیہ ہے وہ کوئی ایسے ریفارمز نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی جو بیسک اسٹرکچر ہے اکانومی کی وہ بہتر ہو. اور جو ہم یہ مستقل گزرتے رہتے ہیں انفلیشن سے، ان امپلائمنٹ سے، اور یہ جو ہماری جو روزگار نہیں بڑھ رہی ہے اس کا کیا وجوہات ہیں. اب یہ اس کے بارے میں ہم لوگ کو سوچنا چاہیے، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ اب جو ہے سول ملٹری اشرفیہ یہ نہیں سوچے کہ ان کی فائدے کے لیے کیا ہو رہا ہے. یہ جو ہم دوسروں سے قرضے لیتے ہیں، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، یہ ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس ایک پرٹیکولر مخصوص طبقے کے لیے فائدہ پہنچے. یہ ضروری ہے کہ پورے ایک عوام کے لیے کیسے یہ اکانومی بہتر ہو کہ آپ کے ہاں خوشحالی پیدا ہو. اب یہ میں جیسے کہا آئی ایم ایف کے پاس ہم لوگ 1958 سے جا رہے ہیں اور یہ بار بار یہ پروگرام 22واں پروگرام کے ابھی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ یہ 22واں کے بعد 23rd بھی ہوگا. اب سوچنا چاہیے جب 23rd ہو کہ اس کے کیا آبجیکٹیوز ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی جو ہو کہ بس ہم لوگ نے پیسے لیے، خرچ کر دیے اور کچھ لوگوں کو تو فائدے ہو گئے مگر زیادہ تر لوگوں کی کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی. یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور ہمارے ہاں جو ایک بڑی یوتھفل پاپولیشن ہے، 70% سے زیادہ لوگ جو ہیں 30 سال کی عمر سے کم ہیں، ان کے لیے اگر آپ روزگاری نہیں پیدا کریں گے تو ان کا کیا بنے گا. اس میں ضروری ہے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور یہ جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کیا پرابلمز ہیں کہ پاکستان جو ہے مستقل قرضے لینے آ جاتی ہے، مستقل اسٹرکچرل ریفارم پروگرامز کہنے آ جاتی ہے. ان کی بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ سوچیں کہ پاکستان میں کیا کرنا چاہیے اور کیوں بار بار یہ پروگرامز کرتے ہیں اور کوئی بیسکلی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس میں مگر زیادہ جو ہماری جو رسپانسبلٹی ہے اور جو سوچنا چاہیے یہ ہماری جو اشرفیہ ہے، سول ملٹری اشرفیہ جو ہم لوگ کو گورن کر رہے ہیں کہ یہ کتنے دن چل سکتا ہے. اب ہماری جو قرضے ادائیگی ہے اس میں بھی مصیبت آ رہی ہے. اب آپ سنتے ہی ہوں گے کہ ریزروز جو ہیں، ریزروز ایک جو ہمارا جو پول ہے پیسے کا، فارن ایکسچینج کا، وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس میں خدشہ ہے کہ شاید اب یہ نوبت پہنچ جائے کہ ہم لوگ جو اپنے ادائیگی ہے وہ بھی نہیں پوری کر سکیں. اگر یہ ہوگا تو بینکرپسی کی طرف چلے جائیں گے. اس میں افسوس کی بات ہے کہ یہ بینکرپسی اور یہ سب جب ہوتا ہے تو اس میں پھر سے عام عوام کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے بنسبت اشرفیہ کو. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب جو ہے کیوں بار بار یہی اشرفیہ کو ٹھیک رہتے ہیں، ان کی تو حالت نہیں بری ہو رہی مگر جو عام عوام ہے اس کی حالت بری ہوتی. اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اکانومی کیوں زیادہ نہیں بڑھ رہی. اب جو دوسرے ملک ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ہے، کوریا ہے، ویتنام ہے، کافی سارے اچھے ملک ہیں جو غربت سے گزرے ہیں مگر وہاں جو ہے جو پیسے آئے ہیں باہر سے، جو انویسٹمنٹ آئی، جو قرضے لیے، اس سے یہ کرا ہے کہ اپنے عام عوام کی ڈیولپمنٹ کرا ہے ان نے، اور اپنے عام عوام کو کیپیبل کرا ہے، ان میں سکلز دی ہیں، ان میں پڑھائی لکھائی دی ہے. جب تک ان کو نہیں آپ بہتر کریں گے کہ ان کی کمائی نہیں بڑھے تو ملک میں اوور آل معیشت ٹھیک نہیں ہوگی.
تو پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ کا جو فوکس رہا ہے وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص بزنسز کے لیے ان کو کیسے پرولونگ کرا جائے، ان کو کیسے بہتر، ان کے لیے کیسے فائدہ پہنچا جائے، مگر سوچنا چاہیے کہ کیسے جو ہے عام عوام کے سکلز، عام عوام کو بزنسز کرنا، ان کو کیسے آپ اکانومی میں انکلوڈ کرے گا. جتنا ان کو انکلوڈ کرے گا اتنا پروڈکٹیوٹی بڑھے گا، جتنا پروڈکٹیوٹی بڑھے گا اتنے آپ کی آؤٹ پٹ بڑھے گی، آؤٹ پٹ بڑھے گی تو آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں گے، تو آپ کی خسارہ کم ہوگی. تو یہ اب سوچنا چاہیے. اس میں آبویسلی جیسے میں نے کہا ہے آپ کی جو سول ملٹری اشرفیہ ہے ان کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے، مگر جو باہر سے جو ہم لوگ کو قرضے دے رہے ہیں، جو ہم لوگ کو ڈونیشنز دے رہے ہیں، جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا پرابلمز ہے کہ یہ ملک بار بار ان کے پاس کیوں آ رہا ہے.